بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت مدینہ جاتے ہوئے غار ثور کے 3 دن۔ غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے غار ثور کو صاف کیا۔ غار کے اندر چند سوراخ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا تہبند پھاڑ کر ان کو بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا جس پر پاؤں رکھ دیا آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ کسی زہریلے کیڑے نے یا سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو ڈس لیا۔ تکلیف کے باوجود انہوں نے حرکت نہ کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ دیں۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو آپ کے چہرہ مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ بیٹھے اور حضرت ابوبکر سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاؤں پر لعاب دہن لگایا تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کی تکلیف رفع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک روپوش رہے تاکہ مشرکین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے تھک جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رات غار میں گزارتے، صبح سویرے مکہ چلے جاتے اور مشرکین کی تازہ خبریں لے کر رات کی تاریکی میں غار میں پہنچ جاتے۔ حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ غار کے قریب بکریاں چراتے رہتے تھے۔ رات کو بکریاں غار کے پاس لے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دودھ پی لیتے۔ عامر بن فہیرہ واپسی پر حضرت عبداللہ کے قدموں کے نشانات پر بکریوں کو ہانک کر مکہ لے جاتے تاکہ پاؤں کے نشان باقی نہ رہیں۔ قریش نے صلاح مشورہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد سوار پیادے قدموں کے نشانات کے ماہر کھوجیوں نے سرگرمی سے تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت انس سے روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر خاموش رہو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق غار کے دہانے پر مکڑیوں نے جالا بن دیا تھا اور کبوتروں نے انڈے دے رکھے تھے، اس لیے کھوجی مشرکین کو یہ خیال ہی نہ آیا کہ غار کے اندر کوئی انسان بھی جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا کھوجیوں کی نظروں سے اوجھل رہنا خدائی معجزہ تھا۔ چوتھے روز طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت عبداللہ بن ارقیط 2 اونٹنیاں لے کر غار کے باہر آن پہنچا۔ وہ راستوں کا ماہر، باخبر اور تجربہ کار گائیڈ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی مہارت اور دیانت کی وجہ سے اس کی خدمات حاصل کی تھیں۔ ساحل کے ساتھ ساتھ نامعلوم راستوں پر مدینے کے سفر کا آغاز ہوا۔ ایک اونٹ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے پر حضرت ابوبکر صدیق اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ سوار ہوئے۔ سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کی انعام کی لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا قریب پہنچ گیا۔ اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا، سراقہ نے خود بیان کیا ہے، میں اپنی قوم کے مجلس میں بیٹھا تھا، ایک شخص مجلس میں آیا اور بتایا کہ اس نے ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ لے کر ان افراد کے تعاقب میں نکلا، یہاں تک کہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ میرا گھوڑا پھسلا اور میں گھوڑے سمیت نیچے گر گیا۔ میں دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر قریب پہنچا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگتے ہوئے امان طلب کی اور انہوں نے امان دے دی۔ جزاک اللہ۔